بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے امام حسین علیہ السلام کے مدینہ سے کربلا تک کے سفر کے حالات بیان کیے تھے۔ آج کی ویڈیو میں آپ علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے۔ عبید اللہ ابن زیاد کے حکم کے مطابق ان کو نہر فرات سے کچھ فاصلے پر ایک ایسی جگہ پر ٹھہرنے پر مجبور کیا گیا جہاں پانی اور سبزے کا نام و نشان تک نہ تھا۔ 7 محرم الحرام کو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پانی بند کر دیا گیا۔ 9 محرم الحرام کو ہزاروں کی تعداد میں یزیدی فوج کربلا پہنچ چکی تھی اور جنگ کی بالکل تیاری ہو چکی تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو عمر ابن سعد کی طرف بھیجا کہ جا کر اس سے ایک رات کی مہلت طلب کریں۔ یہ رات 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات تھی، جسے شب عاشور کہا جاتا ہے۔ ایک رات کی مہلت لینے کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام اس رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت و ذکر الہی میں گزارنا چاہتے تھے۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ آپ علیہ السلام اپنے اصحاب کو ایک موقع دینا چاہتے تھے کہ وہ اس رات میں اچھے طریقے سے سوچ لیں کہ وہ امام کے ساتھ رہیں یا اپنی جان کو بچاتے ہوئے کربلا سے واپس چلے جائیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے حضرت عباس سے کہا کہ چراغ کو بجھا دیا جائے۔ چراغ بجھا دیا گیا اور آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، میں تم سے اپنی بیعت کو اٹھاتا ہوں اور تمہاری وفاداری کا قیامت کے دن گواہ رہوں گا۔ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، انہیں تم لوگوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، تم میں سے جو جانا چاہے جا سکتا ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب چراغ کو دوبارہ روشن کیا گیا تو امام علیہ السلام کے تمام اصحاب وہیں پر موجود تھے اور ایک بھی اٹھ کر نہیں گیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ایسی زندگی پر خاک جو آپ کے بغیر ہو، ہمیں 1000 مرتبہ بھی زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے اور ہمارے جسموں کو خاک بنا کر اڑا دیا جائے، پھر بھی ہم آپ علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اور تیسرا مقصد اس رات کی مہلت لینے کا امام علیہ السلام کا یہ تھا کہ یزیدی فوج کو بھی توبہ کا ایک موقع مل جائے اور وہ جہنم کے راستے کو چھوڑ کر جنت کے راستے پر چلے آئیں۔ اور یقیناً امام علیہ السلام کا یہ خیال سچ بھی ثابت ہوا، کیونکہ اسی رات کا نتیجہ تھا کہ یزیدی فوج کے ایک دستے کے کمانڈر حر بن یزید ریاحی اپنے بیٹے سمیت لشکر یزید سے امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ امام علیہ السلام نے شب عاشور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ گزارا، ایک حصہ اپنے اصحاب کے ساتھ اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا۔ فجر کی اذان کا وقت ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے مؤذن کے بجائے اپنے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر علیہ السلام کو اذان دینے کا حکم دیا۔ حضرت علی اکبر امام حسین علیہ السلام کے وہ بیٹے تھے جو بولنے میں اور شکل و صورت میں بالکل امام کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ تھے۔ امام کا حضرت علی اکبر سے اذان کہلوانے کا مقصد یہ تھا کہ شاید یزیدی فوج کو یہ آواز سن کر ان کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ کی یاد آ جائے اور وہ ان کی آل کا کچھ حیا کریں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اذان کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے ساتھ باجماعت نماز ادا کی۔ عاشور کا سورج طلوع ہوا۔ یہ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری جمعہ کا روز تھا۔ یزیدی فوج کے سپہ سالار عمر ابن سعد لعین کی طرف سے جنگ کا آغاز ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے سب سے پہلے ان کے باوفا اصحاب نے قربانیاں پیش کیں اور ان کے بعد خاندان بنی ہاشم کے نوجوانوں اور بچوں نے ایک ایک کر کے اپنی قربانیاں پیش کیں، یہاں تک کہ 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اب امام علیہ السلام کے تمام رفقا آپ سے جدا ہو چکے تھے اور عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ جب سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے 72 ساتھیوں اور اہل بیت کے افراد کو شہید اور زمین پر پڑا ہوا دیکھا تو خود عازم جہاد ہوئے اور خواتین عصمت و طہارت کو الوداع کہنے کے لیے خیمے کا رخ کیا۔ اس وقت امام نے 2 کام انجام دیے۔ پہلا کام اسرار امامت کی تحویل کی۔ اسرار امامت 2 قسم کے ہوتے ہیں، کچھ وہ جو بلا واسطہ ایک امام سے دوسرے امام تک منتقل ہوتے ہیں جیسے اسم اعظم وغیرہ، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بالواسطہ بھی منتقل ہوتے ہیں۔
پہلی قسم کے اسرار امامت تو جناب امام حسین علیہ السلام نے آخری رخصت کے وقت امام زین العابدین کو سپرد فرمائے، اور دوسری قسم کے تبرکات ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے امام کو پہنچائے، جو کہ مدینہ سے روانگی کے وقت ان کے سپرد کیے تھے، اور انہوں نے رہائی کے بعد امام سجاد علیہ السلام کے حوالے کیے، اور بعض تبرکات اپنی دختر فاطمہ کبریٰ یا اپنی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے امام تک پہنچائے۔ دوسرا کام یہ انجام دیا کہ جناب زینب عالیہ سے فرمایا، بہن زینب، مجھے ایسا پرانا لباس لا کر دو جس میں کوئی بھی رغبت نہ کرے کہ اسے اپنے لباس کے نیچے پہن لوں، تاکہ شہادت کے بعد جب یزیدی فوجی مال و اسباب لوٹیں تو مجھے برہنہ نہ کیا جائے۔ امام علیہ السلام کا یہ کلام سن کر بیبیوں میں گریہ و بکا کا کوہرام مچ گیا۔ پھر قدرے تنگ اور بہت ہی بوسیدہ لباس پیش کیا گیا۔ امام نے یہ فرما کر کہ یہ تو اس شخص کا لباس ہے جس پر پوری طرح بے کسی و بے نوائی مسلط ہو جائے، اس کو پہننے سے انکار کر دیا۔ پھر ایک کھلا مگر قدرے پرانا لباس پیش خدمت کیا گیا۔ امام نے اسے جگہ جگہ سے پارا پارا کر دیا اور زیر لباس زیب تن فرمایا، مگر افسوس کہ ایسی احتیاطی تدابیر کے اختیار کرنے کے باوجود بھی امام کا مقصد پورا نہ ہو سکا، کیونکہ تاریخ شاہد ہے کہ آپ کی شہادت کے بعد جہاں آپ کا دوسرا لباس اتارا گیا، وہاں وہ پرانا لباس بھی ابجر بن کعب ملعون نے اتار لیا۔ اسی طرح پھر برد یمانی کی سلی ہوئی شلوار طلب فرمائی، اسے بھی جا بجا سے چاک کر کے پہن لیا۔ اس کے بعد اسلحہ جنگ سے مسلح ہوئے۔ کتاب مقتل الحسین کے مطابق اس وقت آپ علیہ السلام نے سیاہی مائل ریشم کا جبہ، سر پر گلابی رنگ کا عمامہ، کندھے پر چادر رسول، بدن پر زرہ رسول اور شمشیر رسول حمائل کر رکھی تھی، اور کامل ابن اسیر کے مطابق داڑھی مبارک پر وسمہ کا خضاب لگایا ہوا تھا۔ جب آپ علیہ السلام نے باہر تشریف لے جانے کا ارادہ فرمایا تو پردہ داران عصمت و طہارت کو الوداعی سلام کرتے ہوئے فرمایا، اے سکینہ، اے فاطمہ، اے زینب، اے ام کلثوم، آپ پر میرا سلام۔ اس وقت عجیب درد انگیز اور رکت خیز منظر تھا۔ تمام بیبیوں نے گریہ و زاری شروع کر دی۔ یہ جگر خراش منظر دیکھ کر جناب سکینہ آگے بڑھیں اور عجیب معصومانہ انداز میں سوال کیا، بابا جان، کیا آپ نے مرنے کے لیے بالکل تیاری کر لی ہے؟ امام نے فرمایا، بیٹی، جس شخص کا کوئی یار و مددگار نہ ہو، اگر وہ موت کے لیے تیار نہ ہو تو اور کیا کرے؟ سکینہ نے عرض کیا، بابا جان، پھر ہمیں ہمارے جد نامدار کے حرم کی طرف لوٹا دیجیے۔ امام نے جواب میں مشہور ضرب المثل زبان پر جاری فرمائی، افسوس، اگر قطع پرندہ کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تو وہ آرام کی نیند سو جاتا، مطلب یہ کہ اب واپس لوٹنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ باپ بیٹی کا یہ سوال و جواب سن کر مخدرات کی آواز گریہ و بکا بلند ہوئی۔ امام نے ان کو صبر کی تلقین کر کے خاموش کیا اور جناب سکینہ کو پیار کرتے ہوئے دلاسا دیا۔ اس کے بعد آخری جہاد کے لیے باہر تشریف لائے۔ اس وقت اہل قیام کی کیا حالت تھی؟ شاعر نے اس کی تصویر کشی یوں کی ہے، شبیر برآمد ہوئے یوں خیمہ کے در سے، جیسے کہ نکلتا ہے جنازہ کسی گھر سے۔ امام علیہ السلام میدان جنگ میں پہنچے اور مبارز طلبی کی۔ اگرچہ امام علیہ السلام صبح سے اپنے عزیزوں کی لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھک چکے تھے اور جنگ کرنے کے قابل نہ رہے تھے، مگر شجاعت نبویہ، صولت حیدریہ اور ہیبت الہیہ کے مالک امام نے وہ جوہر شجاعت دکھائے کہ شجاعان عالم کے جنگی کارنامے ان کے سامنے ہیج نظر آتے ہیں۔ جو مقابلہ میں آیا اسے واصل جہنم کیا، اس طرح ایک کثیر جماعت کو اس کے کیفر کردار تک پہنچایا۔ اب جب کہ مخالف مقابلہ میں نکلنے سے پسو پیش کرنے لگے تو امام علیہ السلام نے رجز پڑھتے ہوئے مخالف کے میمنہ لشکر پر حملہ کر دیا۔ اس طرح دشمنان خدا و رسول کے ایک جمع غفیر کو واصل جہنم کرنے کے بعد پھر میسرہ پر ٹوٹ پڑے۔ اس طرح پھر ایک کثیر جماعت کو جہنم رسید کیا۔ بعض راویان جیسا کہ حمید بن مسلم یا عبداللہ بن عمار بن یغوث کا بیان ہے کہ بخدا میں نے کسی نرغۂ اعداء میں گرے ہوئے شخص کو نہیں دیکھا جس کا سارا گھرانہ آنکھوں کے سامنے قتل ہو گیا ہو، اور پھر حسین جیسا شجاع، ثابت قدم، مطمئن اور جری ہو۔ حالت یہ تھی کہ چاروں طرف سے ان پر پیادے حملہ کرتے تھے، مگر جب حسین علیہ السلام تلوار سونت کر ان پر جوابی حملہ کرتے تھے تو وہ اس طرح بھاگ کھڑے ہوتے تھے
جس طرح بھیڑیے کے حملہ کے وقت بکریاں بھاگ جاتی ہیں، حالانکہ ان کی تعداد 30,000 تھی۔ مگر جب امام علیہ السلام ان پر تابڑ توڑ حملہ کرتے تو ان کے سامنے سے یہ اس طرح بھاگ نکلتے اور ادھر ادھر تتر بتر ہو جاتے گویا کہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ ہر حملہ کے بعد امام علیہ السلام اپنے مرکز پر واپس لوٹ آتے اور پڑھتے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ امام نے اسی طرح مسلسل کئی حملے کیے۔ ان شدید حملوں میں حیدر کرار کے فرزند نے 1950 لعینوں کو واصل جہنم کیا۔ یہ فوق العادت شجاعت کا مظاہرہ دلیل امامت ہے۔ فوج کی یہ سراسیمگی اور ابتری دیکھ کر عمر ابن سعد نے سپاہیوں کو للکار کر کہا، افسوس ہے تم پر، کچھ جانتے بھی ہو کہ تم کس سے جنگ کر رہے ہو؟ یہ عرب کے سب سے بڑے جنگجو بہادر علی ابن ابی طالب کا فرزند ہے۔ ان پر چاروں طرف سے ایک ساتھ حملہ کر دو۔ فوج مخالف میں 4000 تیر انداز تھے۔ حکم کا ملنا تھا کہ امام پر ہر طرف سے تیروں کی بوچھاڑ ہونے لگی۔ اسی اثنا میں شمر بن ذی الجوشن فوج کا ایک دستہ لے کر اہل حرم کی غارت گری کے منحوس ارادہ سے امام کے قیام کی طرف متوجہ ہوا، اور یہ دستہ فوج امام علیہ السلام اور ان کے قیام کے درمیان حائل ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے سپاہ ابن سعد کو مخاطب کر کے فرمایا، اے آل ابو سفیان کے سپاہیوں، اگر تمہیں مذہب کا خیال اور آخرت کا خوف نہیں ہے تب بھی آخر تم عرب ہونے کا دعوے دار تو ہو، اپنی قومی غیرت و حمیت کا ثبوت دو۔ شمر نے کہا، فرزند فاطمہ کیا کہتے ہو؟ غیور امام نے فرمایا، میں کہتا ہوں کہ میں تم سے جنگ کر رہا ہوں اور تم مجھ سے، عورتوں کا اس میں کیا قصور ہے؟ جب تک میں زندہ ہوں اپنے سرکش گستاخوں کو منع کرو کہ میرے قیام کی طرف نہ بڑھیں۔ یہ سن کر شمر نے قدرے شرمندہ ہو کر کہا، آپ کا یہ مطالبہ منظور ہے۔ پھر اس نے اس دستہ فوج کو پکار کر کہا، اس شخص کے قیام سے دور ہو جاؤ اور خود اس کی طرف متوجہ ہو، مجھے اپنی زندگی کی قسم یہ کفو کریم ہے۔ چنانچہ اس حکم کے بعد تمام فوج امام کی طرف متوجہ ہو گئی اور ہر طرف سے آپ پر تیروں، تلواروں اور نیزوں کی بارش ہونے لگی۔ شدت پیاس سے امام علیہ السلام کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ بار بار پانی کا مطالبہ کرتے تھے مگر ظالم مذاق اڑاتے تھے اور گستاخانہ جواب دیتے تھے۔ امام نہر فرات کی طرف رخ کرتے، بے حیا فوج سامنے حائل ہو جاتی۔ فوج مخالف کے گروہ بڑھتے چلے آتے تھے، مگر یہ امام حسین علیہ السلام کی شمشیر خارہ شگاف تھی جو انہیں اناج کے دانوں کی طرح بکھیر کر رکھ دیتی تھی۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا ہی حوصلہ تھا کہ زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود اس طرح بے جگری سے مقابلہ کر رہے تھے۔ کوئی اور ہوتا تو کب کا دل چھوڑ گیا ہوتا۔ دوران جہاد ایک ایسا موقع آیا کہ ساقی حوض کوثر کے فرزند نے عورہ سلمی اور عمرو بن حجاج زبیدی، جو نہر فرات کی حفاظت پر معمور 4000 فوج کا سردار تھا، پر حملہ کرتے ہوئے اور تمام فوج کو بھگاتے ہوئے گھوڑا دوڑاتے ہوئے نہر فرات تک پہنچ کر گھوڑا نہر میں ڈال دیا۔ چاہا کہ پانی پئیں، مگر ایک ظالم حسین بن تمیم لعین نے تیر مارا جو آپ علیہ السلام کے حلقے مبارک میں پیوست ہو گیا۔ آپ نے تیر کھینچا، خون کا فوارہ نکلا۔ امام علیہ السلام نے ہاتھ نیچے دھرا، دونوں چلو خون سے بھر گئے۔ آپ علیہ السلام نے خون آسمان کی طرف اچھالا اور خدا کا شکر ادا کیا اور کہا، بار الہ، میں اس قوم جفاکار کا شکوہ تیری بارگاہ میں کرتا ہوں جس نے میرا خون بہایا اور مجھے پانی پینے سے روکا۔ جب سید و شہداء نے گھوڑا نہر میں ڈال دیا اور گھوڑے نے پانی پینے کے لیے منہ نیچے کیا تو امام نے فرمایا، گھوڑا تو بھی پیاسا ہے اور میں بھی، بخدا میں اس وقت تک پانی نہیں پیوں گا جب تک تو نہ پی لے۔ گویا وفادار گھوڑا امام علیہ السلام کا کلام سمجھ گیا، اس لیے منہ اوپر اٹھا لیا اور سوچا کہ جب تک امام پانی نہیں پئیں گے میں بھی پانی نہیں پیوں گا۔ امام علیہ السلام نے جب دیکھا کہ گھوڑا پانی نہیں پی رہا تو فرمایا، تو پانی پی، میں بھی پانی پیتا ہوں۔ پھر پانی کا چلو بھرا، چاہا کہ پئیں کہ اس اثنا میں ایک مکار نے کہا، اے ابا عبداللہ، آپ پانی پی رہے ہیں اور ادھر آپ کے قیام لوٹے جا رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے پانی پھینک دیا اور حملہ کر کے فوجوں کو ہٹاتے ہوئے جب قیام کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ قیام صحیح و سالم ہیں اور اس حرامی نے مکر و فریب سے کام لیا تھا۔ امام علیہ السلام پھر ایک بار قیام میں تشریف لے گئے اور اپنے اہل بیت کو صبر و شکر کی تلقین کی اور اجر و ثواب عظیم کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا،
اب تم بلاؤ مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ، یقین رکھو کہ خدا تمہارا حافظ و مددگار ہے، وہ تمہیں شر اعداء سے محفوظ رکھے گا، تمہارا انجام بخیر کرے گا اور تمہارے دشمنوں کو مختلف قسم کے عذاب میں مبتلا کرے گا، اور تمہیں اس بلاؤ مصیبت کے عوض مختلف انعام و اکرام سے نوازے گا۔ پس تم کسی قسم کا کوئی شکوہ و شکایت نہ کرنا اور کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالنا جو تمہاری منزلت میں کمی کی موجب ہو۔ اس کے بعد امام علیہ السلام دوبارہ میدان کارزار میں تشریف لائے اور خدا داد شجاعت کے جوہر دکھانے شروع کیے اور کشتوں کے پشتے لگانے لگے۔ شمر نے یہ دیکھ کر نئے سرے سے لشکر کو اس طرح سے مرتب کیا کہ پیادوں کے پیچھے سواروں کو کھڑا کر کے تیر اندازوں کو تیر چلانے کا حکم دیا۔ چنانچہ امام علیہ السلام پر اس قدر تیر برسائے گئے کہ اہل تاریخ کے بیان کے مطابق آپ کا جسم نازنین اس طرح ہو گیا جس طرح سیخ کے جسم پر کانٹے ہوتے ہیں۔ ہر طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ امام جوابی حملہ بھی کرتے جاتے تھے اور یہ بھی فرماتے جاتے تھے، اے رسول کی بری امت، تم نے جناب رسول خدا کے بعد ان کی عطرت طاہرہ کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا ہے۔ آگاہ ہو کہ تم میرے بعد کسی ایسے بندہ خدا کو قتل نہیں کرو گے کہ جس سے کہ تمہیں خوف محسوس ہو، بلکہ میرے عظیم قتل کے بعد تمہیں دوسروں کا قتل آسان معلوم ہوگا۔ خدا کی قسم، مجھے امید ہے کہ خدا مجھے شہادت کے درجہ اولا پر فائز کرے گا اور پھر تم سے میرے قتل کا اس طرح انتقام لے گا کہ تمہیں شعور بھی نہ ہوگا۔ حسین بن مالک نے بآواز بلند کہا، اے فرزند فاطمہ، خدا کس طرح ہم سے انتقام لے گا؟ امام نے فرمایا، تمہارے درمیان اختلاف اور لڑائی واقع کر کے تمہارے خون بہائے گا اور پھر تم پر دردناک عذاب نازل کرے گا۔ اس اثناء میں ایک ملعون ابو الحطوف جعفی نے آپ علیہ السلام کی پیشانی اقدس پر زبردست تیر مارا، جس کی وجہ سے چہرہ انور پر خون بہنے لگا۔ امام نے بارگاہ عزتی میں عرض کیا، یا اللہ، تو دیکھ رہا ہے کہ تیرے یہ سرکش بندے میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، تو انہیں قتل و غارت کر اور روئے زمین پر ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑ اور انہیں ہرگز معاف نہ کر۔ بعض کتب میں وارد ہے کہ امام علیہ السلام بڑی دلیری اور شجاعت کے ساتھ قوم اشقیاء کا مقابلہ کر رہے تھے، حتیٰ کہ اب کے بعض حملوں میں مقام ذوالکفل تک پہنچ گئے، جو اس مقام سے جہاں آپ نے علم نصب کیا ہوا تھا 12 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس اثناء میں ہاتف غیبی کی آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف پلٹ آ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہو، پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس وقت امام علیہ السلام نے تلوار میان میں ڈال لی اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، رضم بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ ظالموں نے یہ کیفیت دیکھ کر اور بھی شدید حملے کر کے امام علیہ السلام کو بالکل گھائل کر دیا۔ امام مظلوم کا جسم مقدس زخموں سے چور چور ہو چکا تھا۔ ایک روایت کے مطابق آپ کے جسم مبارک پر 300 سے زیادہ زخم تھے، دوسری روایت کے مطابق 360 اور ایک اور روایت کے مطابق 1950 زخم تھے۔ خون کے بکثرت بہہ جانے کی وجہ سے امام عالی مقام پر ضعف و نقاہت کا غلبہ تھا، بدن زخموں سے نڈال ہو گیا تھا۔ قدرے سستا رہے تھے کہ اچانک ایک شقی نے پیشانی اقدس پر پتھر مارا، جس کی وجہ سے خون نکلا۔ امام عالی مقام نے کرتا کا دامن اٹھایا تاکہ خون کو پونچھیں کہ اس اثناء میں ایک 3 پھل کا نوکدار تیر فراٹے لیتا ہوا آیا اور آپ علیہ السلام کے سینہ میں پیوست ہو گیا۔ تیر کا لگنا تھا کہ امام نے پڑھا، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، پھر آسمان کی طرف سر بلند کر کے کہا، بار الہ، تو بہتر جانتا ہے کہ یہ لوگ ایسے شخص کو قتل کر رہے ہیں کہ اس وقت تمام روئے زمین پر اس کے سوا اور کوئی فرزند رسول نہیں ہے۔ تیر 3 پھل کا تھا اور امام کے سینہ کے آر پار ہو گیا تھا، اس لیے امام نے ہر چند کوشش کی مگر سامنے کی طرف سے تیر کو نہ کھینچ سکے، اس لیے جھک کر پشت کی طرف سے کھینچا، جس سے پرنالے کی طرح جوش مار کر خون نکلا۔ امام نے نیچے ہاتھ رکھ لیا، جب چلو بھر گیا تو آسمان کی طرف پھینک دیا مگر ایک قطرہ بھی واپس نہ آیا۔ پھر دوبارہ نیچے ہاتھ رکھا
جب بھر گیا تو اپنے سر اور ریش مبارک پر مل کر فرمایا، میں اسی طرح اپنے خون کا خضاب لگا کر اپنے جد نامدار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اور جا کر عرض کروں گا، یا رسول اللہ، مجھے فلاں فلاں نے شہید کیا ہے۔ اسی اثناء میں صالح بن وہب مزنی نے آپ کی پشت مبارک پر اس زور سے نیزہ مارا کہ آپ زین پر سنبھل نہ سکے، اور بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ پڑھتے ہوئے گھوڑے کی زین سے زمین کے فرش پر داہنے رخسار کے بل گر پڑے۔ امام علیہ السلام زمین پر گرنے کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے۔ جہاں پہلے پہل گرے تھے وہ مقتل گاہ سے خاصے فاصلے پر تھی، پھر گرتے پڑتے موجودہ مقام تک پہنچے۔ مورخین نے لکھا ہے، چند قدم چلتے پھر منہ کے بل گر پڑتے۔ اس اثناء میں حسین بن نمیر تمیمی ملعون نے داہنے اقدس میں تیر مارا، ابو ایوب غنوی لعین نے حلق میں تیر مارا، اور زرعہ بن شریک لعین نے آپ کے بائیں بازو پر تلوار کا وار کیا۔ ایک دوسرے ملعون نے دائیں شانے پر تلوار ماری، اور سنان بن انس نخعی لعین نے آپ کی ہنسلی کی ہڈی میں نیزہ مارا، جس سے آپ منہ کے بل گر پڑے۔ پھر اٹھ کر بیٹھ گئے اور حلق سے تیر کھینچا۔ اس وقت دشمنوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا۔ امام علیہ السلام کو شہید کرنے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ عمر ابن سعد لعین پاس کھڑا تھا۔ یہ دردناک اور ہوش ربا منظر دیکھ کر جناب زینب عالیہ خیمہ کے دروازے پر آ گئیں اور صدائے گریہ بلند کی، اور شدت درد و کرب سے بے چین ہو کر کہنا شروع کیا، ہائے بھائی، ہائے سردار، ہائے اہل بیت، اے کاش آج آسمان زمین پر گر پڑتا، اور اے کاش پہاڑ زمین پر گر کر پارا پارا ہو جاتے۔ پھر بے تابانہ انداز میں عمر ابن سعد لعین کو خطاب کر کے فرمایا، اے پسر سعد، تو دیکھ رہا ہے اور ابو عبداللہ کو شہید کیا جا رہا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ عمر ابن سعد لعین نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن میں نے دیکھا کہ اس وقت آنسوؤں کی لڑیاں اس کے رخساروں پر جاری تھیں۔ پھر بی بی نے تمام فوج مخالف کو خطاب کر کے فرمایا، وائے ہو تم پر، کیا تم میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے؟ بی بی کی اس داد و فریاد پر کسی بھی شقی نے کوئی جواب نہ دیا۔ افسوس کہ بی بی کی یہ کوششیں بار آور نہ ہوئیں اور وہ اپنے بھائی کی جان نہ بچا سکیں۔ امام نہایت مجروح و خستہ حالت میں خاک پر تشریف فرما تھے کہ مالک بن نصر کندی لعین نے آگے بڑھ کر امام پر سب و شتم کیا، اور پھر سر اقدس پر تلوار ماری، جس سے امامہ کے نیچے جو ٹوپی تھی وہ کٹ گئی اور سر مبارک بھی شگافتہ ہو گیا۔ ٹوپی خون سے بھر گئی۔ امام علیہ السلام نے وہ ٹوپی اتاری، سر پر پٹی باندھی، ظالم سے فرمایا، تجھے کبھی اس دائیں ہاتھ سے کھانا بلکہ پینا بھی نصیب نہ ہو، اور خدا تیرا حشر ظالموں کے ساتھ کرے۔ امام کی اس بددعا کا اثر یہ ہوا کہ اس ظالم کے دونوں ہاتھ سردیوں میں بالکل لکڑی کی طرح خشک ہو جاتے، اور گرمیوں میں ان سے خون اور پیپ بہتی تھی، یہاں تک کہ اسی حالت میں فقر و فلاکت میں مبتلا رہ کر واصل جہنم ہو گیا۔ امام علیہ السلام کو گھوڑے کی زین سے فرش پر آئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ دشمن چاہتا تو آپ کو بہت پہلے شہید کر ڈالتا، مگر معلوم ہوتا ہے کہ یہ گناہ عظیم کوئی بھی اپنے سر لینا نہ چاہتا تھا۔ آخرکار شمر لعین نے للکار کر کہا، کیا انتظار ہے، ان کا کام جلد تمام کرو۔ خولی بن یزید اسجی لعین آگے بڑھا، مگر وہ لرز کر واپس چلا گیا۔ شمر لعین نے غصے سے کہا، خدا تیرے بازو کو شل کرے، کانپتا کیوں ہے؟ اس کے بعد یہ ملعون خود آگے بڑھا اور ناقابل بیان گستاخانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ یہ ملعون برس کی بیماری کا شکار تھا۔ جناب سید الشہداء نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، خدا اور رسول نے سچ فرمایا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ایک سفید داغ والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈال رہا ہے۔ شمر ملعون کند خنجر لے کر حضرت کے سینہ مبارک پر بے دردی سے سوار ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو کون ہے اور کیا مجھے نہیں پہچانتا؟ اس ملعون نے جواب دیا، میں جانتا ہوں تم علی و فاطمہ کے بیٹے اور محمد کے نواسے ہو۔ آپ نے پوچھا، پھر مجھے کیوں ذبح کر رہا ہے؟ اس نے کہا، مجھے یزید سے مال و دولت ملے گی۔ آپ علیہ السلام نے اس سخت لمحے میں بھی اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا اور سلام آخر کہا۔ آپ نے نماز کی مہلت چاہی۔ آپ کا سر اقدس سجدہ میں تھا کہ شمر لعین نے کند خنجر پس گردن پر چلایا، یہاں تک کہ 12 ضربوں سے سر قطع کیا اور نیزہ پر بلند کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب شمر لعین نے آپ کا سر تن سے جدا کر کے نیزے پر بلند کیا،
اس وقت دشمن کے تمام لشکر نے 3 مرتبہ تکبیر کی آواز بلند کی۔ کیا ستم ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ زمین میں زلزلہ آیا، چاروں طرف تاریکی چھا گئی، بجلی گوندی اور تازہ خون کی بارش ہونے لگی۔ ہاتف غیبی نے عرش سے آواز دی، خدا کی قسم، امام کا بیٹا امام قتل ہو گیا۔ امام کے بھائی اور اماموں کے باپ حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ آسمان نے کبھی بھی روز عاشوراء اور حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کے قتل کے دن کے سوا خون نہیں برسایا۔ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو تن سے جدا کرنے کے بعد لعین درندوں کی طرح حضرت کی لاش کی بے حرمتی کرنے اور تبرکات لوٹنے میں مصروف ہو گئے۔ اخنس بن مرثد نے امامہ، اسحاق بن ہویا حضرمی نے پیرہن، ابجر بن کعب تمیمی نے زیرین لباس، اسود بن خالد نے نعلین، عبداللہ بن اسید نے کلہ، قیس بن اشعث نے پٹکا، بجدل بن سلیم کلبی نے انگوشتری اور جمیع بن خلق اودی نے تلوار لوٹی۔ ایک قول کے مطابق تلوار قبیلہ بنی تمیم کا ایک آدمی لے گیا جس کو اسود بن حنظلہ کہتے تھے، اور روایت ابی سعد میں ہے کہ حضرت علیہ السلام کی تلوار فلافس ناشلی لے گیا، اور محمد بن زکریا اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ تلوار اس کے بعد حبیب بن بدیل کی بیٹی کو ملی۔ ظلم کی انتہا یہ کی کہ جمال ملعون نے کمر بند کے حصول کے لیے ہاتھ جسم سے جدا کیا، اور بجدل لعین نے انگشتری کے حصول کے لیے آپ علیہ السلام کی انگلی تک کاٹ ڈالی۔ آپ علیہ السلام کی لاش مطہر صحرائے کربلا میں گرم ریت پر تھی، نہ کفن تھا، نہ غسل، نہ نماز جنازہ، نہ دفن۔ بعد شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام، لعینوں نے آپ کے تبرکات لوٹنے کے بعد آپ کی لاش پامال کرنے کی تیاری شروع کی۔ عمر ابن سعد ملعون نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ کون ہے جو حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے۔ روایت کے مطابق جن لعینوں نے حضرت علیہ السلام کی لاش کو گھوڑوں سے پامال کیا وہ 10 لوگ تھے: اسحاق بن حربہ، اخنس بن مرثد، حکیم بن طفیل، عمر بن سبی سیداوی، رجا بن منقذ، سالم بن خسیمہ جعفی، واحد بن نعم، صالح بن وہب جعفی، ہانی بن ثبت حضرمی، اسید بن مالک۔ ان لعینوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی سربریدہ زخموں سے چور چور لاش اطہر کو اس طرح گھوڑوں کی سوموں سے پامال کیا کہ آپ علیہ السلام کے سینے اور پشت کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں۔ عاصم کوفی کے مطابق حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے سر مبارک عبید اللہ کے پاس روانہ کرنے کے بعد وہ ملعون 10 محرم کی شب وہیں رکے رہے اور دوسرے دن اہل بیت کو لے کر کوفہ روانہ ہوئے۔ ابن خلدون کا کہنا ہے کہ عمر ابن سعد نے اپنے ہمراہیوں کو جمع کر کے اپنے ساتھیوں کی نماز جنازہ پڑھی اور ان کو دفن کر کے کوفہ کی راہ لی۔ تیسرے دن بنو اسد غازریہ سے آئے اور انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو دفن کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے خیام کو آگ لگا دی گئی اور خاندان اہل بیت کی مخدرات عصمت اور بچوں نے وہ رات کھلے آسمان میں بے سر و سامانی کے عالم میں گزاری۔ اگلے دن خاندان اہل بیت کو قید کرنے کے بعد بے پلانوں کے اونٹوں پر سوار کر کے پہلے کوفہ میں ابن زیاد کے دربار کی طرف اور پھر وہاں سے دمشق میں یزید لعین کے دربار کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔